بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، بابا جی عرفان الحق صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہے، پاکستان میں کیا دنیا بھر میں مانا جانے والا ایسا نام، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں خیر میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بیان کروں ان کے بارے میں۔ میں ان سے میری ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی 2001 میں۔ اب بات ہو رہی ہے یہاں پر اس کتاب کی، انعام، کتاب کا نام ہے انعام۔ اب جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو میں نے جو ہے جب میں لے کے آیا تھا تو میں نے کہا یہ تو عشق کے 40 چراغ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کے اندر کے سارے پڑھے نا، اس کا جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں، فہرست، تو یہ دیکھیے ناظرین، یہ سب لکھے ہوئے تھے عشق کے 40 چراغ۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جو میں نے کتاب، جو میں نے اس چینل کے اوپر جو میں شروع میں ویڈیوز لگائی تھی جو کہ پوری دنیا میں بڑی فیمس ہوئی تھی، 40 رولز آف لو، عشق کے 40 چراغ، تو یہ اسی کی ہے۔ پھر میں نے جو ہے وہ ناظرین کو ایک میں نے ویڈیو لگائی تھی جو اس چینل پہ ابھی لگی ہوئی ہے، جو سب سے پہلی ویڈیو ہے، لائیو سٹریمنگ میں آ کے بتایا تھا کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو آج میرا دل چاہا تھا کہ چلے آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے کہ آخرکار اس زمانے میں بھی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ تصوف کیا چیز ہے۔ تصوف میرے لیے بڑا نیا لفظ تھا یہ والا۔ جب میں بابا جی عرفان الحق صاحب سے سنا، یہ ڈیرے پہ گیا، پڑھا ان کی ساری کتابیں، جی یہ تصوف ہے۔ میں نے کہا یہ تصوف ہوتا کیا چیز ہے؟ تو اس کے بعد اب جب اس لائن میں پڑھے اور اس کے ہم طالب علم بنے تو پتہ چلا کہ تصوف ہی زندگی ہے جو کہ آپ کی زندگی کو راہ راست پہ لے کے آتی ہے۔ تو یہ ایک عجب سی دنیا ہے، یہ ایک ایسی اندیکھی دنیا ہے جو کہ ان چیزوں کا نظارہ کرا دیتی ہے جو چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہنی سکون، آپ کے آرام، آپ کی خیالاتی زندگی، جن کو ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، جنت دوزخ کے مناظر وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے بعد روحوں سے ملاقاتیں، اور ایک ایسی دنیا کیسے میں بیان کروں۔ یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو انہی کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں جو اس فیلڈ میں ہوں۔ تو اس کتاب میں یہ پہلا ہے، جب بابا جی اس کا شروع کر رہے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں اس کتاب میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے تھوڑی سی۔ اچھا جی، بابا جی کو شروعات ہی جیسے کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ بات شروع ہو رہی ہے جی، جم جم جییں، پنجابی کا ایک لفظ ہے جم جم جییں، یعنی جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سدا خوش رہیں۔ صوفی حضرات دوسروں کو سکھ بانٹتے ہیں۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں صدا لگانے والا ایک صدا لگایا کرتے تھے، کل دا پلا تے کل دی خیر۔ اللہ اکبر، کل دا پلا تے کل دی خیر۔ اب ہمارے کان اس صدا سے ناموس ہو چکے ہیں، کہیں سے بھی یہ صدا سنائی نہیں دیتی۔ ناظرین یقین کیجیے کہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو ایک بابا جی آیا کرتے تھے جمعرات کی جمعرات مانگنے کے لیے، تو وہ یہ لفظ بولتے تھے، کل دا پلات کل دی خیر۔ یہ کیا بولتے ہیں؟ کل دا پلات، دروازے کے اس وقت لوگ بیل نہیں کرتے تھے، مانگنے والے ایسے وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا دامن پکڑ کے یا چھین کے یا جھپک کے یا جھپٹ کر، یعنی یہ دروازے کھٹکھٹا کے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا۔ یاد کیجئے اپنا 70 کا دور، 80 کا دور، کبھی کسی بھکاری نے بیل کی تھی کسی گھر کی، اور وہ بھی ایک بار نہیں، ٹن 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 ایسے جب بیل ہمارے گھر میں بجتی ہے، یقین کیجئے کہ گرم بستر سے بھی اٹھ کے جا کے کہ یار اس کو آرام سے، اب کیا یہ بیل ایسی کر رہے ہیں۔ دروازے کے آگے وہ بابا جی کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ بس بولے جا رہے ہوتے تھے، کل دا پلات کل دی خیر۔ تو میری امی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے ہر ایک کے، جن کے بھی والدین فوت ہو گئے ہیں، تو مجھے کہتی تھی کہ ایک پیالے میں دیتی کہ یہ سالن ڈال کے بابا جی کو دیا، اور ایک جو ہے وہ ایسے ایک دوسرے پیالے میں جو ہے وہ تھوڑا سا آٹا دینا۔
لوگ پیسے بہت کم لیتے تھے بھکاری، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پیسے بہت کم لیتے تھے۔ تو میں نے جانا تو جب میں نے سالن ان کو دینا پیالے والا، اور ایک پیالے میں جو ہے وہ آٹا ہوتا تھا، آٹا جو ہے انہوں نے کندھے پہ لٹکایا ہوتا تھا، لمبا سا جی تھیلا سا کندھے کے ساتھ لٹکایا ہوتا تھا، تو اس میں آٹا ڈال دینا، اور ایک ڈول ہوتا تھا بابا جی کے ہاتھ میں، اس میں وہ سالن ڈال دینا۔ ایک دن میں نے غور کیا کہ جو بھی میں سالن دیتا ہوں، یہ تو پہلے بھی ڈولز مختلف قسم کے سالن سے بھرا ہوتا ہے، تو میں نے جب دیکھا تو میں نے جو ہے وہ حیران ہوا کہ کہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ سبزی دے رہا ہوتا ہے، کوئی گوشت دے رہا ہے، کوئی چکن دے رہا ہے، کوئی دال دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، ڈول تو ان کا ایک ہی ہے، اسی میں وہ بھرتے جا رہے ہیں۔ میں نے آ کے امی سے کہا کہ امی ان کو میں نے جب سالن دیا ہے تو انہوں نے اپنا وہ جو ڈول ہے اس میں سالن ڈالا ہے، اس میں تو اور بھی بہت سے سالن جو تھے وہ تو سارے مکس ہو گئے ہوں گے، تو ذائقہ کیا رہا ہوگا؟ تو میری والدہ نے یہ کہا کہ ان کو ذائقے سے غرض نہیں ہے، ان کو پیٹ کی بھوک مٹانی ہے، ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ کوئی ان کو کیا دے رہا ہے، ان کو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے اب پورا ہفتہ ہو سکتا ہے شاید اس ڈول سے چلانا ہو۔ تو ناظرین وہ بابا جی مجھے اس بات سے یاد آئے، موٹے سے شیشوں والی اینک لگائی ہوتی تھی انہوں نے، اور بس کل دا پلا تے کل دی خیر۔ سوری ناظرین، میں اب آگے کتاب پڑھتا ہوں، میں بھی پیچھے چلا گیا کافی سالوں پہلے۔ بس چلے جی، بابا جی فرما رہے ہیں جی کہ کہیں سے بھی اب یہ صدا سنائی نہیں دیتی، آج ہم اسی صدا کو بلند کرنے اور بکھیرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کل دا پلا، یعنی جتنی بھی دنیا ہے اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے، کل دی خیر، کہ جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، یہ ہوتی تھی دعا۔ جب ہم بیج بکھیرتے ہیں تو ہر ایک بیج کے کئی تناور درخت بنتے ہیں، اسی طرح اگر ہم یہ صدا گلی کوچوں، ملازمتوں، کاروبار، ہمسایوں، رشتہ داروں میں عام کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج کل ہم جن مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، کتنی بڑی بات ہے۔ سیلفشنس کا ایسا دور آ چکا ہے جس کو نفسی کا نام دیا گیا تھا بہت عرصے سے، ایسا دور آ چکا ہوتا ہے کہ نماز رہے گی، ہاتھ اٹھاتے وقت بھی میں کہتا ہوں کہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو میں صرف اپنے لیے ہی دعا کروں، اپنے کسی رشتہ دار بھی نہ کروں۔ یقین کیجئے کہ اپنے کسی رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے کسی بہن، اپنے کسی بھائی کے لیے بھی نہ کروں، ہاتھ اٹھاؤں تو یا اللہ شاہد کو دولت دے دے، یا اللہ شاہد کو صحت دے دے، یا اللہ شاہد کو، یہاں کل والا تو سسٹم رہے ہی نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ دعا مانگنے میں بھی نفسی، اور یہ ایک دور تھا کل دا پلا تے کل دی خیر، یعنی کہ زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے لیے ہوتا تھا۔ یقین کیجئے کہ میں جمعرات ہوتی تھی تو بعض دفعہ وہ بابا جی نے نہ آنا تو میں نے کہنا آج تو جمعرات ہے، آج یہ الارم نہیں بجا۔ بابا جی امی کہتی ہیں کہ الارم کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا امی جی جب وہ آتے ہیں نا تو جب یہ مجھے آواز گلی سے سنائی دیتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج جمعرات ہے، تو بس آج یہ سنائی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی کی فکر اور فلسفے پر بات کرنا فی الزمانہ، یعنی آج کل کے زمانے میں اس لیے اہم ہے کہ آج یہ ہماری ضرورت ہے۔ ناظرین، میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، یہ بابا جی عرفان حق صاحب لکھ رہے ہیں، میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور میں بھی کہیں نہ کہیں جاتا رہتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ معاشرے میں اضطراب اور ڈپریشن بری طرح پھیلا ہوا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے بارے میں آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے رحمت کا ایک پودا لگایا اور اس رحمت کے پودے کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ یہ صوفی اس پودے کی ٹہنیاں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تناور درخت ہے،
رحمت کا، اور یہ صوفی اس پودے یعنی اس درخت کی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں اور پتے ہیں، یعنی برانچز ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی۔ یہ اس رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وارث شاہ ہوں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، داتا علی حجویری ہوں یا میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اس رحمت کا تسلسل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمائی۔ ان کی ضرورت شاید اس دور میں بھی اتنی نہیں تھی جب یہ اپنے اپنے زمانوں میں موجود تھے جتنی آج ایسی شخصیات کی ضرورت ہے جو کہ اپنی نفسہ نفسی سے بڑھ کے دوسروں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، واقعی ایسے لوگ ہمیں چاہیے جو اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے دعا کریں، اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے وقف کر دیں۔ ایسے لوگ ہمیں بہت بری طرح شدت سے چاہیے، کیوں؟ یہ لوگ ہمارے ایمان کو بھی گرماتے تھے اور دوسروں کے لیے دعا کا ایسا سلسلہ کرتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا۔ ناظرین، ویڈیو پھر لمبی ہوگی، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، کتاب کا نام مزید اس میں سے میں چیپٹر پڑھوں گا آپ کے لیے، اور ابھی اس میں جو ہے وہ عشق 40 چراغ کا بھی سلسلہ پڑھیں گے۔ بہت بہت بڑی کتاب ہے یہ، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اللہ اکبر! دیکھیے وہ چیز آ گئی جو ایک دفعہ میں نے ذکر کی تھی، اس کے ساتھ میں بات کروں گا۔ انسان کے سوالات جو اس کے اندر ہوتے ہیں، جو اس کو کسی منزل پہ لے کے جاتے ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، جو کسی منزل پہ لے کے جاتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بابا جی نے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ کب واپس جاؤں گا اور کیوں واپس جاؤں گا؟ اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی اصل لذت سے آشنا کرے۔ یہ مزے کی چیز ہے، ایمان میں لذت آنا شروع ہو جائے گی تو آپ کا دعا میں بھی دل لگے گا، عبادت میں بھی دل لگے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر آپ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یاد رکھیے گا دعاؤں میں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔